سر آپ خود ظاہر ہے ہمارے مندوب رہے ہیں اور جنرل اسمبلی کے اس اجلاس کو ایک نئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. آپ کو بھی لگا کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے عالمی معاملات میں وہ بڑھ گئی ہے؟ پاکستان کی ریلیونس یکسر تبدیل ہو چکی ہے مئی کی جنگ کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں سفارتی محاذ پر؟ جی یہ میرے خیال میں بہت اہم تھا کہ یہ جو 4 دن کی جنگ تھی ہندوستان کے ساتھ، اس میں ہم نے جو جواب دیا ہے اور جو ان کو ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے ایز اے پیپر ٹائگر، تو اس وجہ سے ہماری اہمیت دنیا میں بڑھ گئی ہے. پرسیپشن پاکستان کی یہی ہے کہ ایک پاورفل ملٹری پاور ہے، اور اس وجہ سے دنیا میں ہماری رسپیکٹ بڑھ گئی ہے اور ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے ہر طرف سے. اس خطے میں جو مسئلے ہیں اس خطے کے، ان میں اور جو ہمارے مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ، اس پہ بھی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. تو یہ اچھا موقع ہے ہمارے لیے اور ہم اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ہندوستان کی جو اگریشن ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھوں ویسے تو جو کروا رہے ہیں وہ جی ڈپلومیٹکلی پتہ نہیں یہ کتنا اپروپریٹ ہے سوال پوچھنا کہ آپ ہماری جو ریپرزنٹیشن رہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور جو سائیڈ لائن میٹنگز رہیں اور جو آپٹکس نظر آئے، ڈو یو تھنک دیٹ واز اے سکسیس؟ جی آف کورس، وہ تو ظاہر تھا کہ ہماری اہمیت مانی گئی، کیونکہ جو اسلامی اور عرب دنیا کے جو سب میں امپورٹنٹ ملک تھے ان کے ساتھ شامل پاکستان کو کیا، اور پاکستان ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹرمپ صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے، پھر جو 2 طرفہ ہماری ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی ٹرمپ صاحب کے ساتھ، وہ بھی اس کی بھی بہت اہمیت ہے. پاکستان کا رول جو ہے وہ مانا جا رہا ہے. اور عرب دنیا میں اور مسلم ممالک کے ساتھ ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان کی ایک کوآپریشن اور اتحاد نظر آ رہا ہے، بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد اگر بات کی جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ریلیونس پاکستان کی بہت بڑھاتا ہے؟ جی پاکستان کی ریلیونس، جیسے میں نے کہا کہ اس 4 دن کی جنگ کے بعد میں دنیا کو ظاہر ہو گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور ہمارا رول ہونا چاہیے پورے خطے میں. اور ہم نے اپنا رول، جو ہمارا کردار ہے وہ ہم نے فلفل کیا ہے. جو جنگ ایران کے ساتھ جو ہوئی تھی اس میں ہم نے جو رول پلے کیا، اس کے بعد میں یہ قطر کے جو انسیڈنٹ، اس کے بعد میں ہماری جو پوزیشن رہی ہے، اور یہ پوزیشن مانی گئی ہے پوری خطے میں. اور آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری قربت بڑھ رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے؟ اور ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ انڈیا؟ کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ ہی آپٹڈ کہ وہ نہ آئیں اس اجلاس میں، ان کا نہ آنا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی وہ نہیں آئے کیونکہ وہ ایمبیرسمنٹ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ آتے وہاں اور اگر ٹرمپ صاحب ان سے ملاقات نہیں کرتے تو بہت بےعزتی ہو جاتی ان کی. تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے سمجھا کہ اس وقت آنا بہتر ہے کہ وہ وہاں موجود نہ ہو اور انسلٹ زیادہ نہ ہو یا کنفرنٹیشن نہ ہو، کیونکہ ان کے کافی اختلاف بڑھ گئے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور امریکہ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ ہمارے دوست تو ہیں، پر یہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس میں آپ جونیئر پارٹنر ہیں، سینئر پارٹنر نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے میرے خیال میں وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایشو تھا ظاہر ہے جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ رہی، اس اجلاس سے پہلے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس تھے، اس کے بعد بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ، غزہ کی صورتحال. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہوئی جو
ایک بڑا واضح میسج دیا گیا، نیتن یاہو کی تقریر سے بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ جی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اثر ہو، آئسولیشن جو اسرائیل کے آئسولیشن ہے اس کے تحت ان پہ پریشر پڑے، پر میرے خیال میں سب میں اہم بات یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو سمجھانا ہے، ٹرمپ صاحب کو سمجھانا ہے کہ نیتن یاہو کو روکیں، کیونکہ امریکہ ایک واحد ملک ہے جو نیتن یاہو کو روک سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی لیے جو عرب و اسلامی سربراہوں کی جو ملاقات تھی وہ اہم تھی، کیونکہ وہ اس ملاقات میں انہوں نے ٹرمپ صاحب سے یہی کہا کہ جی آپ نیتن یاہو کو روکیں، اور جو مسئلہ ہے فلسطین کا، اس کا حل ہم نے ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی مذاکرات ہونی چاہیے، اور پہلے جنگ روکیں اور اس کے بعد میں سلوشن ڈھونڈیں فلسطین کے مسئلے کا۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے جو سیکریٹری جنرل ہیں انطونیو گوٹریس، ان سے بھی ملاقات کی ہے، جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں اور دہشت گردی ہے اس کا معاملہ انہوں نے اٹھایا ایک بار پھر۔ کتنا افیکٹو ہے یو این کا پلیٹ فارم اور سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم کہ پاکستان کے پاس، ظاہر ہے پاکستان بہت دفعہ ڈوزیئرز جو ہے وہ پیش کر چکا ہے، پاکستان بہت بار شواہد دے چکا ہے، پاکستان اس مدعے کو بار بار اٹھا چکا ہے کہ وہاں سے کچھ ایسا کہا جائے بھارت کو اور افغانستان کو بھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی سرزمین کے خلاف جو یہ دہشت گردی ہے اس کو روکا جا سکے۔ جی، یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہماری بہت توجہ رہی ہے، سلامتی کونسل میں بھی، اقوام متحدہ میں، سب جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں ان سے ہمارے بہت قریب انٹریکشن رہا ہے۔ اس میں دو مشکلات ہیں۔ ایک پہلی مشکلات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ طالبان کی حکومت ہے ان کو سمجھانا ہے کہ جی یہ دہشت گرد جو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان اور دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے خلاف یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کو آپ نے روکنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ نے یہ روکا نہیں تو افغانستان کی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ تو دہشت گرد کو روکنا آپ کے حق میں بھی ہے اور پوری خطے کے حق میں ہے، کہ اور اس پہ آپ زیادہ توجہ دیں اور اس کو اگنور نہ کریں۔ تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہندوستان کر رہا ہے، اسپانسرشپ کر رہا ہے ٹیررزم کی افغانستان کے تحت، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ٹی ٹی پی کو جو فائنینسنگ اور اسپانسرشپ ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں سب پرماننٹ ممبرز کی کوپریشن کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں ویسٹرن ممالک جو ہیں انہوں نے ہندوستان کو پروٹیکٹ کیا اب تک، جب بھی ہم دوسیے دیتے تھے، پروپوزل دیتے تھے لسٹنگ کے لیے ہندوستانیوں کی، تو اس کو روکا جاتا تھا ویسٹرن ممالکوں نے، وہ ان کو روکتے تھے۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ اب وہ مانیں کہ دہشت گردی، مجید بریگیڈ ہے، بی ایل اے ہے، وہ افغانستان سے انڈین اسپانسرشپ کے تحت ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ہندوستان کو روکا جائے۔ اور ہماری کوشش، کیونکہ ہمارے اب تعلقات اچھے بن گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کو ہم نے سمجھانا کہ جی آپ ہندوستان پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ جو اسپانسرشپ ہے دہشت گردی کا افغانستان سے، اس کو روکا جائے۔ تو یہ دونوں ٹریکس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، طالبان کو منوانا ہے اور امریکہ کو منوانا ہے کہ جی آپ ہندوستان پر پریشر ڈالیں اور یہ دہشت گردی۔ اور آخر میں مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر بھی کوئی پریشر اتنا بنانے کا موڈ آپ کو نظر آیا اس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں؟ بہت سارے جو لیڈرز آئے ہوئے تھے وہ غزہ کے ایشو پہ بڑے ووکل تھے، تو آپ کو لگا کہ سچویشن ایسی ہے کہ کچھ ٹینجبل سلوشن کی طرف جانا مجبوری بن جائے گی نیتن یاہو کی، کیونکہ پیر کو ان کی ملاقات ہے صدر ٹرمپ سے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مغربی کنارے کے الحاق کے اوپر ایک سٹیٹڈ پوزیشن لے چکے ہیں؟ جی یہ دیکھیں، انٹرنیشنل پریشر تو ڈالنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں نیتن یاہو پر
پر نیتن یاہو کی جو چابی ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ ایک واحد ملک ہے جو نیتن یاہو کو روک سکتا ہے۔ اور اسی لیے یہ اسلامی سربراہ جو ملاقات انہوں نے کی ٹرمپ صاحب سے، یہی کوشش یہی تھی کہ یہ ان کو منوائیں کہ آپ نیتن یاہو کو روکیں، اور وہ روک سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو کوششیں ہیں اس کی نتیجے میں شاید وہ روک سکیں۔